السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی آفیشیل ٹی وی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک ریئیکشن ویڈیو ہے اور آج ہم مولانا رضا ثاقب مصطفی کے بیان پر ریئیکشن دیں گے۔ اور آج کا جو واقعہ ٹاپک ہے یہ ایک انسان اور ایک سانپ کا واقعہ ہے۔ تو آئیے مل کر سماعت کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا۔ کیا خدایا، کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا؟ میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا، تو کہا کہ کھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ۔ اس نے کھایا، کہا اور کھاؤ۔ بے شک، کہا بابا بس میری بس ہو گئی۔ کہا نہیں اور کھاؤ۔ اس نے اور کھایا۔ ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اور پیو۔ اس نے اور پی لیا۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران، عجیب میرا دشمن ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پھل کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے۔ اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا۔ اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں، ایک اور چھوڑی۔ تو اس نے اور پانی پی لیا۔ کہا چلو دوڑو۔ جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر دوڑنے لگا۔ تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی۔ پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا، اور پہلے بھی دوڑ بھاگ کے آیا تھا، اب بھی دوڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا۔ وہ رحم کاری نہیں رہا، تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا۔ دوڑتے ہو کہ نہیں دوڑتے؟ تو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ ہی کہہ آئی اور سانپ نکل کے باہر آ گیا، بیس، اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تیرا علاج یہی تھا، تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں، جو مجھے تیرے پہ غصہ آتا ہے، بے شک، اس لیے سبحان کہ تو اللہ، میرا خیر خواہ۔ سبحان اللہ۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کسی کا خیر خواہ ہے بے شک، اور کون کسی کا دشمن ہے۔ اس لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور وہ آپ کو اس وقت شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے بے شک، تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو، تمہارا رب اس کو بھی لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اللہ۔ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو، اس کے نفس پہ شاک ہو، تو وہ پھر کب بات مانتا ہے؟ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو، میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ یہ تھا۔ وہ استاد، وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر، اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بے شک، کہ فلاں استاد
فلاں زمانے میں بڑی سختی کی، لیکن ہم پڑھے ہی اس کی وجہ سے۔ بیس تو ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسا۔ سبحان اللہ سبحان پھر وہ اللہ۔ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جس مقام پہ ہم پہنچ گئے اب تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ رشوت کے مال سے گھر بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بیس شیطان کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی استاد نکلے، میرے سے بھی فراڈ کر دیا انہوں نے، یہ سارے گر میں نے سکھائے ان کو، گناہ اور بدکاری، رشوت، حرام خوری، ناجائز فروشی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ میں نے سکھایا، اور یہ سارا پیسہ جو بنا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اوپر اس نے میرے سے بھی فراڈ کر دیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ بیس رب کا فضل ہے۔ بیس یہ رب کا فضل نہیں ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے آیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی بسر کہاں کی، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مستانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری وہ مست جوانی چوکوں چوراہوں میں گزری یا تہجد کے سجدوں میں گزری۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، وہ کیا؟ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں۔ اور چوتھا سوال علم کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عالم تو بہت بڑے ہو، واز تو بڑا اچھا کہتے ہو، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، جب تم آواز اٹھاتے ہو اس کا جادو جاگتا ہے اور لوگ مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں۔ علمی نکتے بیان کرتے ہو تو کمال کر دیتے ہو، تمہیں فر عربی بولنی آتی ہے، مختلف زبانوں کے ماہر ہو، لوگوں کے نفسیات کے اوپر کیسے قابض ہونا اچھی طرح سے تم جانتے ہو، لفظوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، جملے ہیں، ترکیبیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھب ہے، اچھوتے مضامین بیان کرتے ہو، انوکھے عنوان منتخب کرتے ہو، دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ داد سمیٹنے کے لیے تھا یا عمل بھی تھا اس پہ؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کہاں۔